ہمارے کالج کے پرنسپل صاحب کو پکڑ لیا گیا ہے. ہم نے پتہ کیا جی ہوا کیا ہے. جواب آیا کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. جرم کیا ہے؟ ملت ٹاؤن کے ایک اسکول کے بچے کلر کہار گاڑی کے حادثے میں شہادت کا رتبہ پا گئے. انکوائری لگی، ہر طرف سے ہاتھ اٹھا لیا گیا. حالانکہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جس روٹ کی بس لی جا رہی ہے اس نے کبھی پہاڑی علاقوں میں بس ڈرائیور نے چلائی ہے؟ سیالکوٹ کٹے مارتا ہوا ایک ڈرائیور سادی میدانی علاقے میں دوڑا لے اور ہے، لیکن اسی رفتار سے وہ پہاڑوں کی زگ زیگ راستوں میں موڑ کاٹے، اسے کیا پتا ہے جب تک تجربہ نہ ہو. گاڑی کی حالت کیا ہے؟ دیگر معاملات بڑے سارے تھے، روڈ سیفٹی اور بہت کچھ تھا، لیکن پکڑا کسے گیا کہ یہ سکول پاس کس نے کیا تھا. اس دور میں جو سرکاری افیسر تعلیمی افیسر تھا جس کے سائن ہوئے تھے کہ اس سکول کو سکول کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے، اسے پکڑ لیا گیا. جی آپ نے اب کتنے سال پہلے اجازت دی ہے؟ سکول کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہیں. حادثہ کتنی دیر بعد ہوتا ہے اور پکڑا انہیں جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی. ابھی وہ زندہ تھے، لیکن اگر قبر میں ہوتے اور نکال کے ان کے پتلے کو جلایا جاتا، گالیاں دی جاتی کہ عجیب افیسر ہے یہ پاس کر گیا. میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے سن 61 کے واقعے میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جرم ہے کربلا کے واقعے میں؟ کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی منصف مزاج، کوئی مصنف، کوئی رائٹر، کوئی بولنے والا، کوئی دماغ اور عقل رکھنے والا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے معمولی سا سوچے تو کم از کم یہ تو پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ بھائی یہ جو تیری تحریر اور تقریر اتنی جوشیلی اور اتنی جذباتی اور اتنی جو ہے وہ گالیوں سے لتھڑی ہوئی اور پرلے درجے کے گرے ہوئے بول بولے جا رہے ہیں ان قومی ہیروز کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے دے کے اس گلشن کی اور ایمان اور اسلام کی آبیاری کی تھی، ان کو تو پروٹوکول عزت اور مقام ملنا چاہیے تھا، سینے جگر دل میں جگہ ملنی چاہیے تھی. آپ انہیں نظروں سے بھی گرا رہے ہیں. کیا تربیت کی جا رہی ہے بچوں کی اور قوم کی اور افراد کی اور احباب کی؟ یہ ہمارا قومی اور ملی فریضہ ہے. اگر ہم نے اس پہ کام نہ کیا تو یہ جرم کبھی معاف نہیں ہوگا. ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے. تو بھائیو، مارکے میں شہداء ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فی سبیل اللہ فہو شہید. ایک دن اپنا کاروبار چھوڑ کے دعوت دیتا ہوں، میرے ساتھ کسی سفر پہ نکلی ہے، اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے مختلف جگہوں پہ، دوسرے دن سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آپ. جی یہ ہم سے نہیں ہوتا. یارو دین کی حفاظت کے لیے پیدل چلنا، سامان اٹھا کے چلنا، فوجی اور مجاہد بن کے چلنا اور کندھوں پہ وزن اٹھا کے چلنا، اور کہاں سے چلنا؟ موٹر وے سے نہیں، وہ صحرا کہ جس میں آج بھی آپ اپنی کسی اہم ترین مہنگی سے مہنگی صحرائی گاڑیوں پہ بھی سفر نہیں پورا کر سکتے، گزر ہی نہیں سکتے. جہاں ریت کے ٹیلے پہاڑوں سے اونچے ہیں اور ہر 10-15 منٹ کے بعد جو ہے اس مقامی ٹیلے کی شکل ہوائیں بدل دیتی ہیں اور وہاں کوئی زندہ چیز رک نہیں سکتی، رہ نہیں سکتی، اس کے نیچے دب کے آ جاتی ہے. ان صحراؤں کے دل چیر کے اقبال ایسے نہیں بولے تھے، صحرا تو صحرا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سمندروں کے اندر گھوڑوں کے اترنے کا کیا کام تھا؟ کشتیاں تو لوگوں نے دیکھی تھی، گھوڑے اتر جائیں، انسان چھلانگے لگا جائے. ارے پیچھے ایمان تھا، جذبہ تھا، یقین تھا، توکل تھی، اعتماد تھا، رب کا سہارا تھا، تربیت تھی، ٹریننگ تھی. ان کے فضائل اور عظمتوں کو سلام کرنا چاہیے تھا، ہم نے انہیں ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیا. کہا من مات فی سبیل اللہ، جو وہاں شہید نہیں ہو سکا، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. راستے میں جاتے ہوئے یا واپسی پہ آتے ہوئے گھر نہیں پہنچا، گھر چھوڑا ہے، کہیں راستے میں موت آ گئی ہے. یہ کوئی آسان بات ہے؟
پیچھے بچوں پہ کیا گزرتی ہے، فیملی پہ کیا گزرتی ہے، قوموں پہ کیا گزرتی ہے. اتنے بڑے بڑی عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے سٹارٹنگ میں اسلام کو ایک ابتدا دی ہے اور اٹھان دی ہے. اور تیسرے نمبر پہ